السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات سیکھیں گے اور گرامر میں کچھ چیزیں اور کچھ نکات بھی۔ اس سبق میں 8 نئے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں 3216 بار آئے ہیں، شوق سے سیکھیے۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کی پہلی سورت ہے اور اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو ہم کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دن میں ہم کئی بار اس کو پڑھتے ہیں، اور جیسا اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں کہا کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں 7,500 بار آتے ہیں، تو بہت ہی اہم صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ ایک ایک لفظ کو ہم لیتے ہیں۔ اعوذ، ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گویا حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے بدترین دشمن جو ہمارا ہے وہ شیطان، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے قرآن شروع کرتے وقت۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے آج کل ہر جگہ انڈسٹری میں رہتا ہے سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، تو ماشاءاللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو دشمن ہے اس سے پہلے پروٹیکشن لے لیں۔ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں۔ باللہ 2 ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، باللہ یعنی اللہ کی، باللہ اللہ کی، باللہ یعنی اللہ کی، بی یعنی کی، یہاں مراد بی کا کی ہے، باللہ اللہ کی۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی دوسرے نام جو ہیں الرحمن رحیم اس کے صفاتی نام ہیں۔ من کا مطلب ہے سے، قرآن کریم میں من دوسرے ٹکڑوں کے ساتھ مل کر 3000 بار سے زیادہ آیا ہے۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ من کا مطلب سے۔ من الشیطان شیطان سے، شیطان اس کی جمع شیاطین ہے، اور یہ قرآن میں 88 بار الفاظ آئے ہیں شیطان اور شیاطین۔ من الشیطان شیطان سے۔ الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اسی لیے اس کو رجیم کہا گیا۔ اس طرح اس کے معنی یاد رکھ لیں آپ، رجیم کا مطلب مردود، دھتکارا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ اس کو پڑھیں تو یاد رکھیے جو بھی آیت پڑھیں یا ذکر پڑھیں، تصور اور احساس کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ، اتنا ہی مؤثر اس کی تلاوت ہوگی، اس کا اثر اتنا ہی ہوگا۔ اللہ کا جب نام آئے تو ہم کو اللہ کی قربت کو محسوس کرنا چاہیے، اس کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، خوشی محسوس کرنا چاہیے، اور خوف بھی اس کے عذاب سے کہ ہماری سزا ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں ہم اس کے عذاب میں نہ پکڑ میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام جب آئے تو امید اور خوف کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ شیطان کا جب ذکر آئے تو شیطان کی موجودگی کا احساس کیجیے آپ۔ کون ہے شیطان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ، اور وہ مسلسل لگا ہوا ہے، تو اس کی موجودگی کا احساس رکھیے۔ اور ڈرنے کی بات نہیں، شیطان جن ہے، جن ہمیشہ ایک جن ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ 2 فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا الرجیم جو مردود ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، بلکہ یہ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو مردود ہے، یعنی اس کی اس دھتکاری ہوئی حالت کو ذہن میں رکھیں ہم کہ وہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے آپ لوگ صرف اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، ترجمہ کیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، پھر سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی کا مطلب یہاں ہوگا سے. بسمی نام سے. بسمی یعنی نام سے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. اسم کی جمع اسماء ہے. اسماء الحسنى اللہ کے نام. اور یہ جو ہے قرآن میں 39 بار آئے ہیں اسم اور اسماء الفاظ. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن. عربی زبان میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس وزن پر اس میں جوش کا اظہار ہے. جیسے عطشان یعنی شدید پیاسا. غضبان یعنی شدید غصے میں. جوعان یعنی بہت بھوکا. اس میں جوش ہے. تو الرحمن یعنی پرجوش رحمت والا. انٹینسلی مرسیفل. الرحمن یعنی جس کی رحمت میں جوش ہے جیسے ایک موسلا دھار بارش ہے جو برس رہی ہے. الرحمن. الرحیم. اس وزن کے جو الفاظ ہیں عربی زبان میں اس میں تسلسل کا اشارہ ہے. جیسے جمیل ہے خوبصورت. کس کو کہیں گے جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے خوبصورت ہے. یا کریم اچھے اخلاق والا. کس کو کہیں گے جو پرسوں گالیاں بک رہا تھا؟ نہیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی اس وزن کے الفاظ میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. جمیل، کریم. اسی طرح الرحیم یعنی مسلسل رحم کرنے والا. کنٹینیولی مرسیفل. اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الرحمن والرحیم، کہا الرحمن الرحیم یعنی رحمت کو کہ جوش کو ضرب دیجئے آپ تسلسل سے. گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو مسلسل برس رہی ہے. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اس کو کہیں گے تو یاد رکھیے پھر تصور اور احساس آپ کا پورا تیز ہونا چاہیے. مثلا اللہ کا نام ہو تو خوشی ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی ہو. الرحمن جب آئے، الرحیم جب آئے تو اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں. اس کی رحمت کو ہم محسوس کریں کہ کیسا رحیم ہے. اس نے الحمدللہ ساری چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہدایت کا انتظام کیا ہے. ان رحمتوں کو، بلکہ میں تو کہوں گا جب ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم تو نماز سے پہلے بھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رحمت دی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، کھانا کھلایا، فیملی دی. جو بھی رحمتیں ہیں ان کا تصور کیجیے. الرحمن الرحیم اور پھر احساس سے پڑھیے. ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈل نہیں، دل سے پڑھیے الرحمن الرحیم. بسم اللہ. تو پریکٹس کریں گے ہم. ترجمہ کیجئے. بسمی نام سے. بسمی یعنی نام سے. اللہ ہی اللہ کے. بسم اللہ ہی اللہ نام سے اللہ کے. الرحمن جو بہت مہربان. الرحیم رحم کرنے والا ہے. پھر سے الرحمن جو بہت مہربان. الرحیم رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر. حمد کے دو معنی ہیں. تمام تعریفیں یعنی اللہ تعالی تو زبردست خالق ہے، بہترین خالق ہے، تو ہر قسم کی قوت رکھنے والا ہے، تو یعنی جتنے رحیم ہے، کریم ہے، جتنی خوبیاں ہیں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں. یہ ایک معنی ہوا. اس احساس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں الحمد دل سے. کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح تھوڑی کہیں گے آپ نے بہت اچھا کھیل کھیلا، آپ بہت اچھے ایگزام نہیں، بلکہ دل سے ارے کیا کھیلا بھائی آپ نے اور کیا زبردست کام کیا. تو دل سے کہیں الحمدللہ. اور دوسرا مطلب ہے شکر. شکر تو سوچیں آپ کہ اللہ تعالیٰ تو نے حیات دی، زندہ رکھا، کھانا کھلایا، یعنی امن میں رکھا، شکر کے طور پہ مسلمان بنایا. شکر کے احساس سے دونوں احساس ہونا چاہیے جب آپ الحمد کہیں. للہ اللہ کے لیے. للہ دو ٹکڑوں کا مجموعہ ہے. لی مطلب لیے. للہ اللہ کے لیے. رب العالمین. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. ویسے بہت موٹا ترجمہ ہوا، یعنی ذرے ذرے کو. اس جسم میں، ہمارے جسم میں کروڑوں سیلز ہیں، بلکہ 1000 کروڑ سیل یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. کروڑوں سیلز ہیں. ان سیل، ہر سیل کو پالنے والا، اور ہم کو پل پل پالنے والا. ہم نہ صرف کھانا کھا رہے ہیں 3 بار، بلکہ ہر سیکنڈ ہم آکسیجن لے رہے ہیں.
یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پل پل پالنے والا، اور رب العالمین ہے۔ تصور کیجئے ساری دنیا کو، سارے عالموں کو، انسانوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، ملائکہ کا، جنات کا، یہ سارے عالموں کو پال رہا ہے، رب العالمین۔ ان احساسات کے ساتھ، تصور کے ساتھ اور شکر و تعریف کے جذبے کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اور جب بھی تلاوت کریں گے ایسے ہی کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو ترجمہ کیجئے، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، پھر سے الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا، اس کی تشریح آپ سن چکے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی وقت نیت کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں گے، نماز کے بعد جب بھی رحم کریں گے، اس لیے کہ ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ الرحمن الرحیم یعنی بہت مہربان رحم کرنے والا۔ جوش، رحمان میں جوش ہے یاد رکھیے، اور رحیم میں تسلسل ہے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ کے یہ 3 آیتیں سیکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اور شروع کرنے سے پہلے تعوذ بھی سیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کہیے آپ لوگ، آپ ناظرین آپ بھی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے مہربان رحم کر، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، العالمین جہانوں کا، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔